مسلمان بیت اللہ پہنچتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے، میرا رب اس مسلمان کو 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ کہہ دیا سبحان اللہ، میرا رب 1,00,000 سبحان اللہ کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے وہاں 1 روپے لگا دیا، اللہ 1,00,000 کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی بیت اللہ ایسا انوارات و تجلیات کا مرکز ہے، ہر عمل کا ثواب 1,00,000 کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھا، زمزم کو دیکھا، صفا مروہ کو دیکھا، اور مقام ابراہیم کو دیکھا، مزدلفہ کو دیکھا، مینا کو دیکھا، عرفات کو دیکھا، اور جنت البقیع کو دیکھا، مدینہ اور مکہ کی گلیوں کو دیکھا، پیغمبر کی قبر اطہر کو دیکھا، اور وہاں کھڑے ہو کر حضور پر جس نے درود و سلام پڑھا وہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنی عظمت والا ہے، جس کی زندگی کے سارے گناہ اس عمل کی وجہ سے دھل جاتے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل قیامت والے دن وہ بندہ شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ آج پوری دنیا سے مسلمان بیت اللہ پہنچے ہوئے ہیں۔ بیت اللہ پہنچنے کے بعد وہاں ارکان حج ادا کر رہے ہیں، اور وہاں جو ہے اپنے رب کی رضا حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک جتنے بھی لوگ وہاں بیت اللہ کی حج کی سعادت کا حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جو مسلمان تڑپ رہے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، ہر مسلمان کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، روزہ رسول کی بارہا زیارت نصیب فرمائے۔ یہ سفر بڑی عظمت والا، یہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور جو بندہ حج کر لیتا ہے، حج کرنے سے ایک تو علماء فرماتے ہیں حاجی بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اس کا دل و دماغ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف ہو جاتا ہے، قبر حشر کی طرف ہو جاتا ہے، اس کی زبان بھی پاک ہو جاتی ہے، اب اس کے اعمال بھی پاک ہو جاتے ہیں، وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے والا بن جاتا ہے۔ علماء نے یہاں یہ بھی لکھا، اگر کسی نے دیکھنا ہو کسی کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ یہ دیکھ لے اس کی زندگی کے اندر حج کرنے کے بعد انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا۔ اگر تو اسلامی انقلاب اس کی زندگی میں آ گیا ہے، پہلے سستی تھی نمازوں کے اندر، اب وہ سستی ختم ہو گئی، پہلے زبان سے کمی بیشی ہوتی تھی، اب زبان جو ہے صحیح ہو گئی، پہلے جو ہے اعمال حسنہ کے اندر کمی بیشی تھی، اب اعمال حسنہ کے اندر کمی بیشی ختم ہو گئی، پہلے جو ہے معاملات کے اندر سستی تھی، اب معاملات صحیح ہو گئے۔ تو سمجھو جس بندے کو اللہ نے دین پر مکمل چلنے کی توفیق عطا کر دی، اس کا حج قبول ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک تو حاجی بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بیت اللہ کی زیارت کر کے آتا ہے، حج عمرہ کر کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے رزق کے اندر بھی فراوانی عطا فرما دیتے ہیں، اس کے کاروبار کے اندر برکت آ جاتی ہے، رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے، کاروبار کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی عاشقانہ عبادت حج ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے راستے میں استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ کو جائے۔ اور جو بندہ حج بیت اللہ کو جاتا ہے، وہاں جا کر صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ ارکان حج کو ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد بیت مکہ مکرمہ کے اندر وہاں ارکان حج ادا کرنے کے بعد مسلمان مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہیں۔ مکہ بھی اعلیٰ ہے، مدینہ بھی اعلیٰ ہے، مکہ بھی عظمتوں والا شہر، مدینہ بھی عظمتوں والا شہر، مکہ بھی پیغمبر کا شہر، مدینہ بھی پیغمبر کا شہر، مکہ پیغمبر مکہ کے اندر پیدا ہوئے،
اور پیغمبر مدینہ کے اندر آپ نے وفات پائی، یہ پیغمبر کی دونوں شہروں کے اندر نسبت ہے، پیغمبر کے ساتھ ان شہروں کی نسبت ہے، اسی وجہ سے ان شہروں کو عظمت، مقام اور شان میرے رب نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد جب بندہ مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جاتا ہے، وہاں جانے کے بعد مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتا ہے، وہاں مسجد نبوی کی عظمت کو میرے رب نے بلند و بالا کر دیا۔ یہ میرے پیغمبر کی مسجد ہے۔ جو بندہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے، میرا رب اس بندے کو 50,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک ایک عمل کا ثواب 50,000 کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مکہ کے اندر 1,00,000 کے برابر، مدینہ کے اندر 50,000 کے برابر۔ اس کے بعد بندہ پیغمبر کے روضہ پر کھڑا ہو کر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج بیت اللہ کو ادا کرتا ہے، حج بیت اللہ کے بعد مدینہ طیبہ آتا ہے، میری قبر پر حاضری دیتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے۔ جب بندہ روضہ رسول پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہے، کملی والے خود سنتے ہیں، اور جو ہے جب بندہ اپنے ملک کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے شہر کے اندر پڑھتا ہے، فرشتے اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں اور کملی والے کے سامنے ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی فلاں ملک سے، فلاں شہر سے، فلاں گاؤں سے آپ کے امتی نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ کے محبوب خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو بیت اللہ کا حج ادا کرتا ہے، اس کے بعد میری قبر پر آ کر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی کو 2 حجوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، 2 عمروں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مدینہ طیبہ کے اندر آتا ہے اور مدینہ طیبہ کے اندر میری قبر پر درود و سلام پڑھتا ہے، میرے روزے کی زیارت کرتا ہے، کل قیامت والے دن اس بندے کی میں جو ہے شفاعت کروں گا، کل قیامت والے دن اس بندے کی میں شفاعت کروں گا، یعنی وہ بندہ میری شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ مکہ المکرمہ کا سفر، مدینہ طیبہ کا سفر، یہ بڑی عظمت اور فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ان مسلمان کو یہ سفر عطا فرمائے۔ پھر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مسلمان سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے 10 ذی الحجہ کو قربانی کا عمل پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ والے دن اللہ کے نزدیک اللہ کو قربانی کرنا، خون بہانا میرے رب کو یہ بہت پسند ہے، اور اس دن کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنے قربانی کے جانور جو ہے ذبح کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرنی ہے۔ جس طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی اور امتحانات میں 100% کامیابی حاصل کی، اور اللہ کے ساتھ جو محبت کا اظہار کر کے دکھا دیا کہ اے اللہ، اگر تو اس طرح راضی ہے، ہم اپنے بچوں کو تیرے راستے میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تیرے رضا کی خاطر گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تیری رضا کی خاطر دنیا جہان کی ہر آزمائش پر پورا اترنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں پر آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، اللہ اپنے پیغمبروں کو استقامت عطا کرتا ہے، کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کی جب قربانی پیش کرتے ہیں، اس وقت میرا رب جو ہے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں دیکھو نا، جس وقت انسان کو دنیا کے اندر میں نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہا، اور تمہارے سامنے جب میں نے یہ بات رکھی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے فرشتوں میں دنیا کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ تو اس انسان کو دنیا کے اندر
اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجتا ہے جو دنیا کے اندر دنگا فساد کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم فرشتے تیرا تقدس بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر میرے رب نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا، وہاں سے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا۔ جب انسان کو دنیا کے اندر میرے رب اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیج رہا تھا، اس وقت فرشتوں نے اعتراض کیا تھا۔ آج جب اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو دل کے ٹکڑے اور دل کے پھول کو ذبح کر رہے تھے، آسمان کے 70,000 فرشتے زارو قطار روتے ہیں، اے اللہ یہ کون ہے، یہ کیسی قربانی ہے، یہ کیسی تیرے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو تیری رضا کے لیے ذبح کر رہا ہے، اور یہ بیٹا بھی وہ ہے جو 80-87 سال کی عمر میں ربی حبلی من الصالحین اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اس کو تیرے راستے میں ذبح کر رہا ہے۔ آسمان کے 70,000 فرشتے جب یہ منظر دیکھتے ہیں زارو قطار ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں آ جاؤ، تم بھی دیکھو یہ منظر دیکھو، محبت جو کی جاتی ہے۔ میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے میرے ساتھ محبت کر کے دکھا دیا، اور امتحان میں 100% کامیابی حاصل کر لی۔ آج فرشتوں تم بھی دیکھو نا ذرا، محبت جو کی جاتی ہے، محبت جو کی جاتی ہے۔ خالق کے حکم پر سب کچھ قربان کیا جاتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت میں یہ بیوی بچے کیا چیز ہے، یہ گھر بار کیا چیز ہے، یہ دنیا کی تجارت، دنیا کا عہدہ، یہ دنیا کے بڑے بڑے منصب کرسی، یہ کیا چیز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اے ایمان والو تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جس وقت تک تم ہر چیز سے زیادہ، یعنی اپنے بچوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، گھر بار سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، یعنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ محمد کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں بن جاتے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے ساتھ محبت کر کے دکھا دی، اور فرمایا امت کو یہ پیغام دے دیا، آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کو جو ہے ذبح کیا جا سکتا ہے، اپنا سب کچھ جو ہے اللہ کے راستے میں لگایا جا سکتا ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو پا لیا، جس نے اللہ کو پا لیا، اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو پا لیا۔ جس نے اللہ کو کھو دیا، اس نے دنیا اور آخرت کی جو ہے کامیابی کو کھو دیا۔ لہٰذا کامیابی اور ناکامی کا معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ آج اسی محبت میں مسلمان صبح سے شام تک، مسلمان پوری دنیا سے طویل سفر کرنے کے بعد بیت اللہ کے اندر لبیک اللہم لبیک کے تلبیہ کی صورت میں جو ہے اللہ کو جو ہے اپنی حاضری لگوا رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر مسلمان کس کی محبت میں روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کس کی محبت میں مسلمان نماز کے لیے آتے ہیں، کس کی محبت میں مسلمان قربانی کر رہے ہیں، کس کی محبت میں مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کس کی محبت میں مسلمان صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک شریعت کی پاسداری کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو ہے ان کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم نے اللہ کو ہم پالیں گے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ یہاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر کے جہاں 70,000 فرشتے بھی روتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ بھی فرماتے ہیں میں فرشتوں دیکھو محبت جو کی جاتی ہے۔ یہاں ثابت کر دیا
کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، تو اپنے بچے کو ذبح کر دیا۔ لیکن میرا رب چاہتا تھا اب بچے کو بچانا، میرے رب نے بچا لیا، اس پر جو ہے جنتی دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ عرض کیا صحابہ نے اللہ کے محبوب قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، جانور کے جسم پر ہر بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی دے دی جائے گی۔ صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانور کے جسم پر بال کی بجائے اون ہو پھر کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، پھر بھی ایک ایک بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی عطا کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ اٹھ کھڑی ہو جا اپنے قربانی کے جانور کے قریب۔ جب قربانی کے جانور کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں ذبح کیا جاتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ میرا رب جو ہے قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر خوب موٹا کیا کرو، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہیں۔ اللہ کے محبوب جب معراج پر گئے آپ کے لیے براق سواری لائی گئی، جو جنتی سواری، خوبصورت سواری، بجلی سے بھی تیز ترین سواری۔ اس پر جبرائیل کا عرض کرتے اللہ کے نبی آپ اس پر جو ہے سوار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب براق سواری کو دیکھتے ہیں اپنی گناہگار امت کے لوگ یاد آ جاتے ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل میرے لیے تو یہ براق سواری ہے، میری امت کے گناہگار لوگ میری امت کے لوگ جب کل پل صراط سے گزریں گے جس کے نیچے جہنم ہے تو وہ کیسے گزریں گے، ان کے لیے کیسا انتظام ہے؟ میرے لیے تو براق سواری کا انتظامات کیا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شفیق اور مہربان پیغمبر امت کے لیے اتنا تڑپے اور روئے، کوئی نبی اور رسول اتنا تڑپا اور نہ رویا۔ امت کے لیے اتنی غاروں کے اندر دعائیں کی کہ کسی نے اتنی اپنی امت کے لیے دعائیں نہ کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اپنی امت کے لوگوں کو یاد کر رہے ہیں اور فرمایا جبرائیل جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کو جا کر بتا دو آپ کی امت کے لوگ عید الاضحیٰ والے دن 10 ذی الحجہ والے دن جو اپنے قربانی کے جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان جانوروں کو براق سواریاں بنا دے گا اور آپ کی امت کے لوگ ان سواریوں پر سوار ہو کر پل صراط کو جو ہے عبور کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر خوب موٹا کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، حفاظت کیا کرو، اچھا سے اچھا جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیا کرو، یہ کل قیامت والے دن تمہاری پل صراط پر تمہاری یہ سواریاں ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر کمری والے نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحجہ والے دن میرے اللہ کے نزدیک قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، یعنی عید الاضحیٰ والے دن خون بہانے سے، قربانی کرنے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ بندہ بڑے عمل کرتا ہے لیکن سب سے افضل ترین عمل جو 10 ذی الحجہ والے دن کا ہے وہ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنا ہے، اپنے جانور کی قربانی کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جانوروں کا خون بہانا ہے۔ یہ میرے رب کو بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنے نام کی قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنے امت کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی امت کو پیغام ہے جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ بعض حضرات جو ہیں باپ دنیا سے چلا گیا، جو چلا گیا اس پر تو قربانی واجب نہیں ہے، ماں دنیا سے چلی گئی اس پر تو قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے سیدھے سادے مسلمان باپ دنیا سے جا چکا ہے، ماں دنیا سے جا چکی ہے، قربانی جو زندہ انسان ہے اس پر واجب ہے، لیکن اس کی طرف سے قربانی نہیں ادا کرتا۔ مرے ہوئے جو ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں
ان کی قربانی کرتا ہے۔ یہاں شریعت نے یہ مزاج سمجھایا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اس کے بعد اپنے ماں کی طرف سے کرے، باپ کی طرف سے کرے، دنیا سے رشتہ دار چلے گئے، عزیز و اقارب چلے گئے، دوست چلے گئے، ان کی طرف سے قربانی کرے، اللہ کے محبوب کے نام کی قربانی کرے، صحابہ کے نام کی قربانی کرے۔ اللہ نے جتنی وسعت اور طاقت دی ہے کرتا جائے، لیکن پہلے وہ بندہ قربانی کرے گا جس پر قربانی واجب ہے، جس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی اس بندے پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس گھر کے اندر 80,000 ضرورت سے زائد سامان ہے، چاہے وہ برتن ہے، رضائیاں ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی روپیہ پیسہ ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر کا حساب لگائے۔ آج تو ماشاءاللہ گھروں کے اندر 80,000 تو کیا کئی 80,000 کا سامان نکل آتا ہے۔ اپنے بچوں کو مہنگے سے مہنگے کھلونے خرید کر دے دیتے ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کر دیتے ہیں، اپنے لیے جو ہے بڑے بڑے خرچے کر دیتے ہیں۔ لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے ہمارے سیدھے سادے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی گھر کے اندر لاکھوں کا سامان پڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جو عید الاضحیٰ کے گزرنے کے بعد، قربانی کا موسم گزرنے کے فوراً بعد تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتے ہیں، چھوٹا سا جانور خریدتے ہیں، سارا سال اس کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں۔ قربانی کے موقع پر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر دیتے ہیں۔ کیا میرے رب کو اس غریب کا یہ عمل پسند نہیں ہے؟ میرے رب کو اس کا یہ عمل بہت ہی پسندیدہ ہے۔ لہٰذا عید الاضحیٰ والے دن مسلمان سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنا اس دن سب سے افضل ترین عمل ہے، سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جتنے بھی مسلمان قربانی کر رہے ہیں اللہ پاک سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اپنی نیت اور ارادے کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ ہم قربانی صرف اور صرف نہ گوشت کی کھانے کے ارادے سے، نہ دکھلاوے کے ارادے سے، نہ جو ہے رشتہ داروں کے تانے کی وجہ سے صرف اور صرف قربانی کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ چاہے وہ جانور چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے اللہ نے طاقت تھوڑی دی ہے، زیادہ دی ہے، اپنا عمل صرف ہم نے اللہ کو دکھانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں کو ہم راضی کر لیں، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ دنیا کے راضی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر پوری دنیا کے لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے، تو دنیا والوں کے ناراض ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں جو زندگی ہے، اصل میں جو حقیقت ہے، اصل میں جو کامیابی اور ناکامی ہے وہ آخرت ہے، وہ آخرت ہے، وہ جنت اور دوزخ کی شکل میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو 24 گھنٹے کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا کریں۔